تو اس امت کے لیے تو خاص رحمت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایک خاص دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے اس امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا ہے کہ جو دعائیں چاہو مانگ لو میں عطا کروں. ہر نبی نے دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، اور مجھے جو اس دعا کا اختیار دیا ہوا ہے وہ میں نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. ایسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت پر. پھر قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شفاعت فرمائیں گے. اس امت کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسان جمع ہوں گے، آپ اتنے زیادہ انسانوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میدان میں بہت سارے گھوڑے جمع ہوں اور ان سب گھوڑوں کا رنگ سیاہ ہو، بالکل سیاہ رنگ، لیکن ان میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو کہ جس کی پیشانی اور اس کے پاؤں سفید ہوں، تو اس گھوڑے کا مالک کتنی آسانی سے اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا کہ باقی تو سب سیاہ رنگ والے ہیں، صرف میرا گھوڑا ہے جس کی پیشانی اور اس کے پاؤں سفید ہیں، تو وہ آسانی سے اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنی امت کو ایسے ہی پہچانوں گا کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے وضو کرتے وقت جن اعضاء کو وہ دھوتے ہیں. ہم ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو ہمارے یہ اعضاء وضو کی وجہ سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک اور سفیدی کو دیکھ کر اپنی امت کو پہچان لیں گے. یعنی ہماری قیامت کے دن شفاعت بھی وضو اور نماز کی وجہ سے ہوگی. ظاہر ہے جب نماز کی پابندی ہے تو پھر وضو کی بھی پابندی ہے، اور کثرت سے ہم وضو کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعضاء کی چمک کو دیکھ کر اپنی امت کو پہچان لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات 100% یقینی ہے. اگر کوئی شخص شک کرے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، تو اس کا دنیا اور آخرت تباہ ہے. لیکن پھر ہم عمل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یعنی جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچانوں گا پھر ان کی شفاعت کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر ہمارا ذہن اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو 100% درست ہے؟ پھر ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں؟ عام لوگوں کی بات اگر کوئی افواہ پھیل جائے تو ہم فوراً اپنے سر پر سوار کر دیتے ہیں. جس طرح کچھ دن پہلے ایک افواہ پھیلی کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، زلزلہ آنے والا ہے کیا ہوگا؟ وہ ایک سائنسدان کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن سائنسدان کی تحقیق 100% سچ نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں 1% بھی شک نہیں ہو سکتا.